السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، وہی واردات ہو گئی جو پیپل پارٹی کا اب مینیفیسٹو بنتی جا رہی ہے. ڈاکٹر عاصم کا کیس لے لیں، شرجیل میمن کا کیس لے لیں، جتنے بھی سندھ کی عدالتوں میں کیس گئے انہوں نے ان کا اتنا حلیہ بگاڑا. کیونکہ دیکھیے، جو بھی جج ہوتا ہے نا، اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے دلائل پر، اور دلائل دینے ہوتے ہیں سرکاری وکیل نے. اب اگر سرکاری وکیل بھی حکومت کے قبضے میں ہو اور جو رپورٹس تیار ہوتی ہیں، جے آئی ٹی تیار ہوتی ہے، وہ بھی بنانا بگاڑنا حکومت کے قبضے میں ہو، اور وہ فائلیں جو عدالت میں پیش کی جانی ہیں وہ بھی حکومت کے قبضے میں ہوں اور پیش کرنے کے وقت گم ہو جائیں، تو مجرم کو سزا کیسے ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچہ جانتا ہے کہ عزیر بلوچ نے کیا کہا تھا. آپ جانتے ہیں عزیر بلوچ نے بالکل کھلے عام 198 قتلوں کا اعتراف کیا جو اس نے اس کے لیڈروں کے کہنے پہ کیے تھے. فریال تارپور کو ماہانہ دینے کی اس نے تصدیق کی. اس نے بتایا کہ 15 بنگلے ان کے گھر کے ارد گرد جو کراچی والا ہے میں نے کس طرح لوگوں سے چھین کے دیے. اس نے بتایا کہ کس طرح وہ شوگر ملوں پہ قبضے کرتا تھا، کس طرح ان کے حکم پہ قتل کرتا تھا. اب ایرانی اس کا پاسپورٹ تھا، ایران کے لیے وہ جاسوسی کرتا تھا. یہ سب اعترافات اس نے جے آئی ٹی میں کی، اور بچہ جانتا ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ پرانی فائلیں جائیں گوگل میں جا کے چیک کر لیں. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے، سبحان اللہ، اس پہ ایسا کلاڑا مارا ہے، اس کے چھانگ کے تو ٹانیاں کاٹ کے سب کو بے گناہ ثابت کر کے. اب بات کیا ہے، ڈیل یہ ہوئی ہے، انہوں نے اس کو کہا ہوگا کہ تم پہ جو کچھ بک چکے ہو ٹھیک ہے، اسی پہ ابھی لگے رہو جب تاکہ تم ڈنڈا جوتوں پزار سے بچو کو اور رمائنڈ نہ ہو جائے. عدالت میں ہم کوئی چیز پیش ہی نہیں کریں گے، تم بری ہو جاؤ گے. اگر تم سمجھو کہ ہم تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو تم بتا دینا. اب یہ ان کی ڈیل ہے. ایسا ہی ہوگا اگر کبھی کیس چلا تو نہ کوئی فائل ملے گی نہ کچھ ملے گا. یہ تو فائلیں غائب کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں زرداری کیس کی کس کیس کی فائل یہ آج تک پیش کر چکے ہیں؟ ساری گم ہو جاتی ہیں. یہ تو گم ہی کرتے ہیں، وہ دوسرے ہیں وہ تو بلڈنگ سمیت جلا دیتے ہیں سارا کچھ. شریف برادران انہوں نے لاہور میں اسلام آباد میں بلڈنگوں کو آگ لگا دی جہاں پہ ریکارڈ پڑے ہوئے تھے کچھ. لیکن اللہ کی گرفت ہے، وہ تو آ کے رہ نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں. ظالموں نے دوسری بھی رپورٹ آج جو نا بلدیہ وہ ٹاؤن والی پیش کر دی ہے. آپ اندازہ کریں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے، ان کو نشان عبرت بنا دے کہ 300-350 زندہ لوگوں کو جلانے کی واردات کو انہوں نے عام طرح کا ایک حادثہ بنا کے تو وہ رپورٹ کے کٹوے لگا کے وہ بھی آج جاری کر دیں گے. یہ 20 کروڑ بھتے کا کیس تھا سیدھا سادہ، جو حماد صدیقی اور وہ بھولا جو تھا رحمان بھولا، ان دونوں کے لیے طلب کیا گیا تھا. انکار کرنے پر انہوں نے اس کو آگ لگا دی تھی. ایک جو عالم دین اس وقت وفات پا چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ درمیانی رابطہ بنے تھے، وہ بیچارے 20 کروڑ نہیں دے سکے، ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. انہوں نے ان کی فیکٹری جلا کے اور پھر بندوں کو جلا کے مارنے کے بعد اس کے پیسے بھی ان سے لیے. اتنے درندے اور وحشی لوگ تھے جو ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں. 30 سال ان ظالموں نے ہمیں نوچا کھسوٹا. 30 سال تو تھوڑا سا ہوتا ہے. ان 30 سال میں انہوں نے پوری قوم کو انسانوں سے وہ زومبی بنا دیا ہے. اب نہ ہماری عقل ہے، نہ ہمارا دماغ ہے، نہ ہمارا دل ہے، نہ ہماری سوچ ہے. ہم خوف زدہ سہمے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ان ظالموں کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ہم ان کے کتوں کی طرح ان کے پیچھے پھرتے ہیں. کوئی اس کو پوج رہا ہے زرداری کو، کوئی شریف برادران کو کی پوجا کر رہا ہے. یہاں لاہور میں ایک جگہ ہے، یہ وسن پوری کے پاس، جہاں وہ
دال چول کی بڑی مشہور دکان ہے، وہاں ایک مزار کے پاس ایک کمرہ ہے، وہاں جائیں، جا کر دیکھیں، وہاں 4-5 بندے آپ کو ہر وقت موجود رہیں گے. وہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، وہ حمزہ 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 یہ والا ورد کر رہے ہیں وہاں بیٹھے. یار خدا کا لیے، یہ ہم انسان ہیں، ہم تو زمبی اور ان ظالموں نے بنایا ہے، انہوں نے ہمیں اپنا محتاج کر لیا، انہوں نے ہماری انسانیت ہم سے چھین لی، ہمیں انسانوں سے جانوروں سے بدتر بنا دیا ہے، اور ہم پھر ان کے محتاج ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ اس گندے غلیظ نظام سے ہماری جان چھڑائے. پاکستان کی بنیاد نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام تھا، اسلامی جمہوری صدارتی نظام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. اس نظام میں ہمارے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن سے ٹوٹا رابطہ جوڑیں، اللہ کے نظام کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی فرار کا راستہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر فرمائیں اور سچ کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا شکریہ.